بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا تھا، کس لیے تھا، مدعا کیا، ماجرا کیا تھا؟ مجھے معلوم ہے یہ جز دو حرف لا الہ کیا تھا۔ یہ ساری کاوشیں تھیں دین کی ایمان کے خاطر، ہزاروں الفتیں تھیں ایک پاکستان کے خاطر، ہزاروں الفتیں تھیں ایک پاکستان کے خاطر۔ صدر علی وقار ملکیت کا خنجر عوام الناس کے سینے پہ دھرا ہے، انصاف عمرہ کی دہلیز پر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، ہر فرد زر کی ہوس میں اندھی دوڑ کا شکار ہے، طاقتور کمزور کو نگل رہا ہے صدر علی وقار۔ لیکن جب دکھی دل آباد ہوتے ہیں تو بہار آتی ہے، جب خزاں میں پتجھڑ ہوتا ہے تو نئی کونپلیں کھلتی ہیں۔ زندگی سیاہ اور سفید دھاگوں سے بنی رسی ہے۔ ایک برطانوی نے میرے قائد سے سوال کیا کہ پاکستان کب وجود میں آیا، تو میرے قائد نے جواب دیا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ صدر علی وقار، آج کے پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے اس سرزمین نے خون کے فوارے اگلے تھے، یہ دنیا وطن سے بے وطن ہوئی تھی، اس کے لیے مسلمان خواتین نے اپنی عزت و ناموس کا نذرانہ پیش کیا۔ صدر علی وقار، یہ میرے قائد علامہ اقبال کا پاکستان ہے، وہ علامہ اقبال جو اپنے نوجوانوں کو شاہین کہتے تھے، وہ شاہین جو جامد نہیں متحرک ہے، جو ثابت نہیں سیارہ ہے، جو کرگس نہیں شاہین ہے، وہ شاہین جو بلندی کی طرف بڑھتا ہے، پرستی کی طرف نہیں دیکھتا، وہ کسی محل کو اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا بلکہ پہاڑ کی چوٹی اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، آج کا پاکستان ابھرتا پاکستان ہے۔ کراچی کی ایک وقتی روٹی کھانے والی نسیم حمید بہترین ایتھلیٹ کا اعزاز حاصل کرتی ہے اور وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ آج کا پاکستان ابھرتا پاکستان ہے۔ صدر علی وقار، رائے حارث 90 ممالک میں سے 22 لاکھ طالبات میں اول پوزیشن حاصل کرتا ہے اور وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آج کا پاکستان ابھرتا پاکستان ہے، کہ آج کا پاکستان ابھرتا پاکستان ہے۔ صدر علی وقار، اگر ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، غیر قانونی کاموں کو روکنا ہوگا، رشوت دینے اور لینے والے کو ناپسند کرنا ہوگا اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہوگا۔ جدھر بھی جانا محبتوں کی ایک محفل اجال رکھنا، ہمارے بس میں نہیں ہے یارو عداوتوں کو سنبھال رکھنا۔ کہیں ہے سنی، کہیں وہابی، کہیں ہے سندھی، کہیں بلوچی، ہزار ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے، میرے وطن کا خیال رکھنا، میرے وطن کا خیال رکھنا۔